السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج سے سٹوری شیئر کروں گی۔ تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری کا فرسٹ پارٹ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو مجھے سیکنڈ پارٹ کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا تاکہ یہ میں سلسلہ کنٹینیو رکھ سکوں۔ یہ سٹوری ہے لو سٹوری۔ میری عمر جب 14 سال تھی تو میں کم عقل تھی۔ میں اپنے والدین کی اکیلی اولاد ہوں۔ میرا صرف ایک بھائی ہے، مجھ سے بڑا ہے۔ ہم لوگ کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں۔ ابو کا کاروبار ہے ملک سے باہر، جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ میرے دادا کے 2 بھائی ہیں۔ میری فیملی چھوٹے دادا سے ہے۔ ہمارا گھر ایسا ہے کہ بڑی امی کا پورشن الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ 3 منزلہ گھر ہے۔ ہماری بڑی امی بہت اچھی ہیں۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، حمزہ بھائی اور علی بھائی۔ ان کی 2 بہنیں ہیں، انم اور مروہ۔ ہماری چچی جان ملک سے باہر رہتی ہیں۔ ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ بڑی امی کی فیملی بڑے دادا سے ہے۔ حمزہ بھائی بڑے ہیں، ان کی عمر 18-19 کے قریب ہوگی۔ بہت ہی سمارٹ ہے، ڈیشنگ پرسنالٹی ہے۔ بی فارمیسی کی پڑھائی پڑھ رہی ہے، لیکن ان کے اندر غصہ بہت ہے، بہت زیادہ۔ ہمارے سارے کزن کا آنا جانا بہت لگا رہتا ہے۔ میں بھی جاتی تھی انم کے گھر۔ انم مجھ سے صرف 2 مہینے کی بڑی ہے۔ میری اس سے بہت اچھی دوستی ہے۔ ہم ایک ہی اسکول اور اب کالج میں ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر گھر میں کسی کزن کی شادی ہوتی ہے تو پورا خاندان ایک ساتھ ہوتا ہے۔ میری پھپھو کی بھی فیملی ہمارے ہی شہر میں رہتی ہے۔ ان کے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ یہ سٹوری کہاں سے شروع ہوئی مجھے خود بھی نہیں پتا۔ گرمی کا دن تھا، انورٹر بھی چارج نہیں تھا۔ میں امی کے ساتھ اوپر چھت پر آ گئی۔ میری نظر اچانک سے سیڑھیوں پر بیٹھے حمزہ بھائی پر پڑی۔ ان کے گھر بلب جل رہا تھا، روشنی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ ہمارے گھر میں چاروں رینکنگ ہے۔ اگر ہم اپنی رینکنگ پر کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو بڑی امی کا گھر پورا نظر آئے گا۔ اگر وہ اپنی رینکنگ پر کھڑے ہوں گے تو ہمارا پورا گھر نظر آئے گا۔ میں نے سوچا حمزہ بھائی کو گرمی نہیں لگ رہی۔ امی آگے بڑھ گئی اور میں رینکنگ پر کھڑی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے وائٹ رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں انم کو چھت پر بلانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ روم میں تھی اور موبائل میں نیچے ہی چھوڑ کر آئی تھی، ورنہ میسج کر دیتی۔ حمزہ بھائی مجھے دیکھ چکے تھے، لیکن پھر نظریں پھیر لی۔ لیکن میں پاگلوں کی طرح وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ امی نماز پڑھنے لگی تھی، میں بھی وضو کر کے آئی تھی، لیکن مجھے بھول گیا مجھے نماز بھی پڑھنا ہے۔ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں وہاں مجبور ہو کر کھڑی تھی، بس میں یوں ہی کھڑی تھی۔ حمزہ بھائی فون پر بات کر کے جانے لگے، لیکن مجھے وہیں کھڑے ہو کر گھورنے لگے، گویا کہہ رہے ہو پاگل ہو کیا جو یہاں اتنی دیر سے کھڑی ہو۔ میں ان کو اپنی طرف گھورتا پا کر دوڑ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ تب تک امی بھی نماز پڑھ چکی تھی۔ پھر مجھ سے بولی تم بھی پڑھ لو، کب سے کھڑی ہو۔ میرا دل اندر اتھل پھتل کرنے لگا۔ میں سوچنے لگی حمزہ بھائی کیا سوچ رہے ہوں گے۔ پھر میں چھپکے سے رینکنگ کے پاس گئی، یہ دیکھنے کہ حمزہ بھائی ہیں یا چلے گئے۔ وہ جا چکے تھے۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ حمزہ بھائی سے جس طرح انم اور مروہ ڈرتی تھی، ٹھیک اسی طرح میں بھی۔ میں تو کبھی ان سے بولتی ہی نہیں تھی، سمجھ لیں کبھی بھی نہیں۔
دوسرے دن میں اسکول چلی گئی۔ اسکول میں جانے کے بعد میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، جبکہ اتنی بڑی بات تھی بھی نہیں، لیکن میں اسے کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی تھی۔ اسکول کی چھٹی کے بعد میں انم کے ساتھ گھر آ گئی۔ مجھے ابھی بھی وہی بے چینی تھی۔ پھر میں جلدی جلدی فریش ہو کر کھانا کھا کر انم کے گھر چلی گئی۔ ایسا روز ہی ہوتا تھا، میں جاتی تھی، لیکن اس دن مجھے کچھ زیادہ ہی بے چینی تھی۔ جب میں انم کے گھر گئی تو حمزہ بھائی سامنے ہی بیٹھے تھے۔ بڑی امی سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ چائے کا کپ بھی تھا ان کے ہاتھ میں۔ بے نظر ان پر پڑی تو دل دھک سے کر گیا۔ بڑی امی سے سلام دعا کے بعد میں انم کے کمرے میں جانے لگی۔ بڑی امی نے مجھے روک لیا اور بولی، رکو میں چائے بنا کر لاتی ہوں، تم چائے لے کر جاؤ، پی لینا۔ بڑی امی کچن میں چلی گئی۔ علی بھائی اپنے کمرے میں تھے اور مروہ ابھی اسکول سے واپس نہیں آئی تھی۔ اس کی چھٹی تو تھوڑا لیٹ ہوتی تھی۔ جھجک تک مجھے ہمیشہ ان سے تھی، لیکن اس بار جھجک ہی نہیں، شرم بھی آ رہی تھی۔ بڑی امی کے جانے کے بعد وہ پوری طرح میری طرف ہو گئے۔ بے تو پسینے چھوٹنے لگے تھے، دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کل رات واقعے کے بارے میں وہ ضرور مجھ سے کچھ پوچھیں گے، لیکن شکر ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر میں چاہتی تھی وہ مجھ سے پوچھیں۔ اتنی ہی دیر میں بڑی امی آ گئی۔ حمزہ بھائی بھی میری طرف سے پلٹ کر بڑی امی کی جانب متوجہ ہو گئے۔ بڑی امی چائے کا ٹرے مجھے پکڑا کر وہ وہیں بیٹھ گئی۔ میں بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن مجھے محسوس ہوا ان کی گہری نظریں ابھی بھی مجھے دیکھ رہی ہیں، پر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انم کے کمرے میں آ کر کچھ سکون ملا۔ انم فون پر بزی تھی، لیکن میری حالت اسے چھپی نہ رہی۔ کیا ہوا؟ اتنا کانپ کیوں رہی ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں گڑبڑا گئی۔ اب کیا بتاتی تمہارے اکڑو بھائی کو دیکھ کر بھاگی ہوں۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ پھر ہم یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے، لیکن مجھے ابھی بھی نیچے کا منظر سوچ سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ انم مجھے اپنے موبائل میں کسی کی تصویریں دکھا رہی تھی۔ ابھی بھی میں کچھ بولتی، حمزہ بھائی کمرے میں آ گئے۔ ان بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں لینی پڑتی تھی، عموماً حمزہ بھائی کو بالکل بھی نہیں۔ میں انم کے بیڈ پر پھیل کر بیٹھی ہوئی تھی۔ حمزہ بھائی کو کمرے میں دیکھ کر بے تو ہوش ہی اڑ کے، اس سے پہلے بھی وہ کمرے میں آتے جاتے تھے، تب مجھے اتنی گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہو رہی تھی۔ حمزہ بھائی کو میری حالت کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں انہیں دیکھ کر سیدھے ہو گئے۔ انم کی موجودگی کا بخوبی انہیں اندازہ تھا۔ میں خود کو کمپوز کرنے لگی، لیکن دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ مجھے یہ سب اچھا بھی لگ رہا تھا۔ اسکول کیسا جا رہا ہے تم دونوں کا؟ انہوں نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا تھا۔ میں محض سر ہلا کر اچھا کہہ کر رہ گئی۔ پڑھائی میں تھوڑی چور ہوں، زیادہ تر انم کے بھروسے اسکول جاتی تھی۔ کہاں اچھا جا رہا ہے بھائی، یہ پڑھنے میں بہت ویک ہے۔ انم نے میری ایسی بے عزتی کی، میرا چہرہ شرم سے پانی پانی ہو گیا اور بس ناخن چبانا شروع ہو گئی۔ اس وقت میرا ساتھی لگ رہا تھا۔ دل چاہا انم کا گلا دبا دوں۔ اس کا کوئی غلط انٹینشن نہیں تھا، وہ میری بیسٹ فرینڈ بھی ہے۔ میں نے بے چارگی سے حمزہ بھائی کو دیکھا جو چیئر پر بیٹھے تھے۔ مجھے لگا میری بے عزتی پر وہ مسکرائے ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ واقعی مسکرائے تھے، لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی ایک بات پر، انہیں اس سے پہلے تو وہ میری پڑھائی کا خیال نہیں آیا، لیکن میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ان کا پوچھنا مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے کن آنکھوں سے انہیں دیکھنا چاہا، پر مجھے امید نہیں تھی میری چھوری پکڑی جائے گی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور انم کی کسی باتوں کا جواب بھی دے رہے تھے۔ پھر خود کو کمپوز کر کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد حمزہ بھائی چلے گئے۔ میں انم کے اوپر چڑھ گئی اور وہ پیٹ پکڑ کر ہنسے جا رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ پھر کچھ دیر میں گھر آ گئی۔ دل میں یکدم سے گدگدی ہوئی تھی، ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا مجھے حمزہ بھائی اچھے لگنے لگے ہیں، لیکن میں نے خود کو ڈپٹا اس بات سے انکار کرنے لگی۔
وہ صرف میرے بھائی ہیں، لیکن دل پر کس کی چلی ہے؟